بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MH اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جس کا عروج نسل انسانی کے لیے تباہی ثابت ہوگا۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ ہم آج اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کی قرآنی واقعات کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہیں۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مذہب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ سفر کے دوران آپ ایسے مقام پر پہنچے جس کا نام سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ مورخین نے لکھا ہے یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے اور غاروں میں رہتے ہیں اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جائیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگوں کو میری مدد کرنی ہوگی، میں ان پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلے ہوئے تانبے جما کر اس پر لوہے کے تختے بنا دیے۔ ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ سے بھڑکائی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے۔ اب ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکر ادا کیا تو انہوں نے فرمایا، وقتی طور پر یہ دیوار تم لوگوں کو یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب دن بھر محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، چلو اب اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد مچائیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کی ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ دیوار کہاں موجود ہے؟ اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء اور محققین کی الگ الگ رائے موجود ہے۔ اس میں بہت زیادہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاتارس اور منگولس یاجوج ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یورپی اور امریکی عوام ہی یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی انہیں گوگ اینڈ میگوگ کی نسل سے جوڑا گیا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا اور خوب لوٹ مار کی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں۔ انہوں نے عہد وسط میں پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومت قائم کی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ بلند اور عظیم دیوار کہاں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی تھی؟ لہٰذا مختلف ممالک میں پائے جانے والی تاریخی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی دیوار سے جوڑا جاتا ہے، جن میں دیواریں چین، دیواریں قفقاز، جرمنی کا دیواریں برلن اور روس کا درہ داریال شامل ہیں۔
لیکن تمام دیوار اتنی مضبوط نہیں کہ انہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے والی دیوار ہے، لہٰذا تمام تعویلات بھی غلط ثابت ہوتی ہیں۔ جدید علماء اور محققین نے یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین ایک انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت علی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ او ذوالقرنین، جس پر آپ نے اسے غصے میں فرمایا کہ پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین الیگزینڈر دا گریٹ یا سائرس نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ انہیں دنیاوی بادشاہوں سے جوڑتے ہیں، بلکہ وہ ایک فرشتہ تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورہ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی حضرت ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا، تو وہ ایک راستے پر روانہ ہوئے۔ ان آیات میں لفظ سببہ کو محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے، جس راستے پر چل کر حضرت ذوالقرنین آسمانوں پر گئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کرتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین اسی راستے پر چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے۔ 1400 سال قبل لوگ بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے یہ کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے متعلق یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں 2 سد یعنی رکاوٹ کے بیچ قوم آباد تھی۔ اب ان 2 سد کے معنی قدیم مورخین نے پہاڑ لکھا ہے، لیکن جدید دور میں اسے پہاڑ نہیں بلکہ نیبولا قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ فلکیات میں سد کے معنی کسی گلیکسی کے گیس اور گرد و غبار کا مرکز ہوتا ہے۔ یعنی تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین ایک نیبولا کے دہانے پہنچ گئے۔ عین ممکن ہے کہ وہاں آباد لوگ کوئی انسانی مخلوق نہیں بلکہ خلائی مخلوق یعنی ایلینز ہوں، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ وہ بیریئر بنا دیں تاکہ وہ یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو جائیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ ارض کا ذکر ہوا ہے، جس کے معنی صرف زمین نہیں بلکہ کائنات میں موجود مختلف سیارے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 7 آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہاں ارض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات کی دوسری زمین ہے جہاں انسان نہیں خلائی مخلوق آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین پر خاص رحم و کرم فرمایا تھا، اور اس وقت جدید ٹیکنالوجی کی غیر موجودگی کے باوجود ایسا سد یعنی بیریئر بنا دیا جو ایٹماسفیرک گیسز پر مشتمل تھا، اور یہ لوہے اور تانبے کے پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ اس بیریئر نے اس سیارے کے گرد ایک دیوار بنا دی جس پر یاجوج ماجوج آباد تھے۔ اس طرح وہ اس سیارے میں قید ہو گئے۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں جو صرف آج کی جدید سائنسی علومات کے مطابق بنایا گیا ہو، بلکہ اس سے ملتا جلتا نظریہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ حضرت کعب بن احبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ایک ستارے سے باندھا تھا، جس پر حضرت معاویہ نے انہیں ایسی بات کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ ابھی لوگ ایسی باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ ذوالقرنین کو جہاں چاہیں وہاں لے جائیں۔ مختصر یہ کہ ذوالقرنین کا یہ سفر نہ صرف خلائی سفر یعنی اسپیس ٹریول تھا بلکہ یہ وقت میں بھی ایک سفر تھا۔ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح کے پورٹلز ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف ہم خلا کے دوسرے حصے میں سفر کر سکتے ہیں بلکہ وقت میں بھی سفر ممکن ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج ایلینز ہوں جو کسی اور پلینٹ یا ڈائمینشن میں قید ہوں، کیونکہ ہماری یہ دنیا جس کی آبادی اربوں میں پہنچ چکی ہے، اس میں یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد جھیلوں میں موجود پانی تک کو ختم کر دیں گی۔ ان کا اس دنیا میں موجود ہونا ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ آج دنیا کے ہر علاقے براعظم اور جزیروں کی دریافت ہو چکی ہے، اور دنیا کا کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں تک انسانوں کی رسائی نہ ہو۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بلند دیوار اور اس میں قید قوم کو دریافت نہیں کیا جا سکا؟ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل MH اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔